کی سیاسی صورتحال جس تیزی سے بدلے ہیں یقیناً وہ ملک کے لیے خوش آئند ہے۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام عہدیداران، کارکنان اور اہل بلوچستان کی طرف سے میاں محمد نواز شریف صاحب کو وزیر اعظم پاکستان منتخب ہونے پر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہیں اور ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو درپیش چیلنجز سے نکالنے کے لیے ان کو ہمت اور کامیابی عطا فرمائے تاکہ وطن عزیز کو مشکلات سے نکالا جا سکے۔ عزیز دوستو، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس پاکستان کے 73 سالہ تاریخ میں پہلی بار ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے مد میں ایک سابقہ وزیر اعظم کو جو ہے ان کی رخصتی کر دی گئی، اور اسی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے مد میں جو کہ ایک آئینی کنسٹیٹیوشنل ہمارا حق ہے، اس کے تحت میاں محمد شہباز شریف صاحب کو ملک کا وزیر اعظم منتخب کروا دیا گیا، الیکٹ کروا دیا گیا۔ ساتھیوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسلم لیگ کا ایک وسیع اور تاریخی ایک تاریخ رہا ہے۔ 1906 میں مسلم لیگ، جب یہ سب کانٹیننٹ برائے صغیر تھا، 1906 میں مسلم لیگ کو وجود میں لایا گیا۔ وجود میں لانے کا سب سے بڑا کردار اس میں نواب وقار الملک، محسن الملک، سر آغا خان اور دیگر جو ہمارے اکابرین تھے، انہوں نے 1906 میں مسلم لیگ کو انڈیا میں اسٹیبلش کیا، اور اس کا جو اسٹیبلش کرنے کے پیچھے آبجیکٹو تھے وہ یہ تھے کہ مسلمانوں کے حقوق کی جنگ جو ہے اس جنگ اور ان کے اس جنگ کو توسط دیا جائے اور مسلمانوں کے حقوق ان کو دلوائے جائے یونائٹڈ برٹش انڈیا میں۔ تو وہ تسلسل ساتھیوں، جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے جنگ آزادی 1857 کے بعد مختلف اقوام برٹش راج کے خلاف انہوں نے بغاوت کی۔ اس بغاوت کے نتیجے میں جب بغاوت ناکام ہوئی تو اس کا سارا ملبہ مسلمانوں پہ ڈالا گیا اور مسلمانوں کی زندگی وہاں پر اجیرن کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ہندو اور اردو کنٹروورسی تھی۔ 1837 میں جو ہے برٹش راج کی آفیشیل لینگویج جو تھی وہ اردو ڈکلیئر کی گئی تھی۔ 1867 میں جنگ آزادی کے بعد ہندی سنسکرت کو جو ہے سب کانٹیننٹ کی آفیشیل لینگویج ڈکلیئر کی گئی۔ اس کے بعد پارٹیشن آف بنگال 1905 میں کیا گیا، لیکن 1910 میں واپس پارٹیشن آف بنگال کی انلمنٹ کی گئی۔ یہ 2-3 ایسے واقعات ہیں جس سے سر سید احمد خان نے جنگ آزادی کے بعد یہ کہا کہ مسلمانوں کے لیے اب ایک آزاد ریاست لازم اور ملزوم ہو گئی، اور مسلمانوں کا جو ایک دو قومی نظریہ ہے اس کو انہوں نے پرووک کیا۔ ساتھیوں، یہ جدوجہد چلتا رہا 1857 سے لے کے 1947 تک، 90 سال کا ایک سٹرگل تھا۔ اس کے بعد یہ عظیم ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان اپنے وجود میں آیا، اور یہ اسی تحریک مسلم لیگ کی تحریک تھی 1906 کے بعد جو آغاز کیا گیا۔ 1913 میں قائد اعظم نے شمولیت اختیار کی، اس کے بعد 1919 میں کہ 20 میں غالباً وہ پریزیڈنٹ بنے۔ 1930 میں الہ آباد ایڈریس جو علامہ اقبال پوئٹ آف ایسٹ ہے، انہوں نے بڑی تفصیلاً سے ایک انہوں نے نشاندہی کی کہ آنے والا اسلام مسلمانوں کا ایک جو آزاد ریاست ہوگا وہ بالخصوص ان 4 صوبوں پہ NWFP، بلوچستان، سندھ اور پنجاب حتیٰ کہ بنگال، انہوں نے کہا مجھے لگ رہا ہے کہ یہ مسلمانوں کی ایک آزاد ریاست ہوگی۔ اس کے بعد جو ہے لاہور ریزولیشن، پاکستان ریزولیشن 1940 میں 23 مارچ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ فرمایا کہ the Hindus and the Muslims are two distinct nations by any definition and the Muslims are a nation by any definition۔ انہوں نے واضح کر دیا کہ مسلمان اور ہندو الگ اقوام ہے، الگ ان کے مذہب ہے، اور یہ ایک ساتھ نہیں رہ سکتے، اور مسلمانوں کے لیے ایک آزاد ریاست جو ہے اس کو اب قیام میں لانا ہوگا۔ تو عزیز ساتھیوں، تسلسل چلتا رہا اور 1947 کو الحمدللہ اسلامی جمہوریہ پاکستان وجود میں آیا، اور اس وجود کے ساتھ ہی مسلم لیگ کے جو لیڈر تھے قائد اعظم محمد علی جناح، وہ ہمارے فرسٹ کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے صدر بھی بنے اور فرسٹ گورنر جنرل بھی بنے، لیکن انفارچونیٹلی 1948 میں اسلامی جمہوریہ پاکستان، جس کو غالباً 1 سال ہو گیا تھا اپنے وجود میں آئے ہوئے، اس کو ایک بہت بری خبر ملی اور قائد اعظم محمد علی جناح صاحب اس دنیا سے کوچ کر گئے۔ لیکن جوہر لال نہرو جب انڈیا اور پاکستان آزاد ہوئے تو انہوں نے 1947 سے لے کے 1964 تک اپنے ملک کو جو ہے وہ اس کے پرائم منسٹر رہے۔
اس ملک کو انہوں نے آگے بڑھایا اور ایک جمہوری ریاست بنایا. لیکن انفارچونیٹلی 1948 میں جو قائد اعظم محمد علی جناح انتقال کر گئے تو پاکستان میں بہت سارے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. ساتھیوں یہ تو میں نے تھوڑا بہت جو تاریخ کا حوالہ دیا مسلم لیگ کا، لیکن مسلم لیگ جب قائد اعظم محمد علی جناح کی وفات کے بعد پاکستان کے لیے کوئی ایسا لیڈر بعد میں پیدا نہیں ہوا کہ وہ پورے پاکستان کا یکجا سوچے اور پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دن رات ایک کرے. تو الحمدللہ پھر ہمیں میاں محمد نواز شریف صاحب کی صورت میں ایک عظیم لیڈر ملے اور اس نے یہ طے کر لیا کہ میں نے قائد اعظم کے پاکستان کا جو تماشا بنایا جا رہا ہے آج کے دن تک، اس تماشے کو بند ہونا چاہیے. اور جو قائد اعظم کا پاکستان تھا، جو ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان چاہتے تھے، میں بھی اسی پاکستان کو چاہتا ہوں اور پاکستان کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا چاہتا ہوں. عزیز ساتھیوں، آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ میاں محمد نواز شریف صاحب تین بار اس ملک کے وزیر اعظم بن چکے ہیں، لیکن تینوں بار کہ کسی نہ کسی بہانے سے ان کو ان کی مدت پوری نہ کرنے دی گئی اور ان کو جو ہے وزارت اعظم سے ہٹایا گیا بائی فورس. لیکن ان کا اصل میں ابھی تک ہمیں یہ سمجھ نہیں آیا کہ ان کا کون سی اتنا بڑا قصور ہے جس کی اتنی بڑی سزا ان کو دی گئی. میاں محمد نواز شریف صاحب کی اگر ہم بات کریں تو انہوں نے ہمیشہ ملک کے مفاد میں بڑے فیصلے کیے. 12 مئی 1998 کے ایٹمی دھماکے اور انہوں نے ملک کو ایک ایٹمی قوت بنایا اور ملک کی سالمیت کو ایک محفوظ ہاتھوں میں آج تک رکھا ہوا ہے. اس کے ساتھ انہوں نے بے پناہ ڈیولپمنٹ اور انفراسٹرکچرز کے کام کیے ہیں. اس ملک میں موٹر ویز اور سڑکوں کا جال بچھائے. اس سے ہٹ کے جو انہوں نے ہمارا جو سب سے بڑا سیکٹر ہے پاکستان میں وہ ایگریکلچر سیکٹر ہے. ایگریکلچر سیکٹر کے حوالے سے انہوں نے جو ہے بے پناہ کام کیا ہے. جو ہمارے کسان بھائی ہیں ان کے لیے گرین ٹریکٹر کے حوالے سے، فرٹیلائزرز پہ سبسڈی کے حوالے سے، ایریگیشن کو مزید سبسڈی دینے کے حوالے سے انہوں نے انقلابی رول پلے کیا ہے. نوجوانوں کے حوالے سے انہوں نے جو ہے اسکالرشپس نوجوانوں کو دیے. مختلف ممالک کے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے نوجوان آج بھی انہی اسکالرشپس پہ باہر اپنی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. پرائم منسٹر ری ایمبرسمنٹ فیس کے تحت انہوں نے جو ہمارے اسٹوڈنٹس تھے جو کہ اعلیٰ یونیورسٹیز میں تعلیم حاصل نہیں کر سکتے تھے، ان کو پرائم منسٹر کے فنڈ سے ان کو جو ہے پیسہ فراہم کیا گیا اور ان کو تعلیم ایک اچھے انسٹیٹیوٹ میں تعلیم دینے کی ایک مثالی قدم اٹھایا گیا. اسی کے ساتھ جو ہے مختلف ایسے ان کے جو ہے بے پناہ خدمات اس ملک کے لیے جس کو شاید ہم اگر بیان کرتے جائے تو اس میں کافی ٹائم لگتا ہے. ساتھیوں، اب میں آتا ہوں 2013 سے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے 2013 میں جب الیکشنز ہوئے تو الیکشن میں 2/3 اکثریت سے پاکستان مسلم لیگ نون نے الیکشن جیتا. اور الیکشن سے پہلے ہمارے 2 منشور تھے. بجلی کرائسس جو لوڈ شیڈنگ چل رہی ہے اس پہ قابو پانا ہے اور دوسرا ٹیررزم. یہ 2 بہت بڑے چیلنجز تھے ہمارے لیے اور یہی ہمارا منشور تھا. الحمدللہ ہم نے جیسی اقتدار سنبھالا تو ہم نے اپنے 5 سالہ دور حکومت میں، جو کہ آپ لوگ اس بات کے چشمدید گواہ ہو کہ ہمیں اس 5 سال میں کتنے تکالیف کا، کتنے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا. ہمیں اسموتھلی کام کرنے نہیں دیا گیا، لیکن پھر بھی ہم نے اپنی جدوجہد جاری رکھی. اسی 5 سالہ تاریخ میں ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی جو ہے نیشنل گریڈ میں انسٹال کروا دیا. 11,000. اور اس سے پہلے 1947 سے لے کے 1913 تک جو تھا پورے ملک کا جو ٹوٹل میگا واٹ تھا وہ 18,000 تھا. لیکن ہم نے 5 سال کی تاریخ میں 11,000 میگا واٹ جو ہے وہ ہم نے اپنے نیشنل گریڈ میں انسٹال کروا دیا. اس سے ہٹ کے جو ہے اکانومی پہ میں اب بات کرنا چاہوں گا کہ جب ہم نے 2013 میں حکومت سنبھالی تو آپ خود جانتے ہو کہ 2013 میں پیپلز پارٹی نے جب اپنے دور حکومت ختم کی تو معاشی طور پہ ہمارا کیا حال تھا، بہت برا حال تھا. لیکن الحمدللہ سب سے پہلے 2014 میں میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ کے لیے جو ہے اس پہ سگنیچر کے لیے پریزیڈنٹ جی جن پنگ کا، چائنا کے پریزیڈنٹ کا دورہ تھا پاکستان. لیکن اس دورے کو سٹال کرنے کے لیے، اس کو فریز کرنے کے لیے ہمارے لیے اسلام آباد میں ایک دھرنے کو سٹیج کیا گیا ہے PTI کی شکل میں. یہ ہمیں
रोज़ अव्वल से हमारे लिए मुश्किलात खड़े किए गए, उनका वो दौरा मुलतवी हुआ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हिम्मत ने, हमारे कमिटमेंट ने एक बार फिर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग आ गए, उन्होंने मुआहदे किए और पाकिस्तान के हवाले से सीपेक का एक बहुत बड़ा मेगा प्रोजेक्ट हुआ। साथियों, एक तो ये था कि हमने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया। अब जो हमारा दूसरा फोकस था, इस मुल्क को हम इक्तिसादी एटमी कुव्वत बना रहे थे, इसको एशियन टाइगर बना रहे थे। और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर हमने बहुत ही कम वक्त पे, बहुत ही स्पीड पे काम किया मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत पे। लेकिन हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। जीडीपी आप लोग को पता है अजीज साथियों के 5.8% पे 2018 पे जब हमने हुकूमत को खैरबाद कहा तो 5.8% पे हमने जीडीपी छोड़ी। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स जब हमने हुकूमत छोड़ी 2018 में, वो $14 बिलियन थे। आज आपके मुल्क की जीडीपी जो है वो माइनस में जा रही है। इमरान खान साहब ने जब हुकूमत संभाली 2019 में आपकी जीडीपी 1.9 थी, 2020 में -0.4, 2021 में माइनस। ये मुल्क की मौशी तौर पे जो नया गवर्नमेंट है उसने मुल्क को मफलूज किया। लेकिन जो दूसरे हमारे जो एम मंसूबे थे, जिसमें दामन बादशाह डैम था, आपका दासू डैम था, नीलम 18 से 20 घंटे लग जाते थे बाय रोड। अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो वेस्टर्न रूट के काफ़ी सेक्शंस अभी तक कंप्लीट नहीं हुए। उस दिन हम कुछ साथी इस्लामाबाद गए थे बाय रोड, तो हमें गालिबन 10:30 से 11 घंटे लगे इस्लामाबाद पहुंचने में। क्या ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है? इसी तरह आप गवादर देखें, इसी तरह आप लाहौर कराची मोटरवे देखें, 1600 किलोमीटर की मोटरवे, ये एक बहुत बड़ा अजीम प्रोजेक्ट है। इसी तरह हब कोल प्रोजेक्ट हो गया, तर कोल प्रोजेक्ट हो गया, कायद आजम सोलर पार्क हो गया। यानी अगर और 2013 में जो रेलवे हमारे हाथ में दी गई, उससे पहले जो वफाकी मिनिस्टर था रेलवे का पीपल्स पार्टी के दौर में, उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि रेलवे के एक्सपेंडिचर्स अब हमसे पूरे होने वाले नहीं है। और अब हम एक नतीजे पे पहुंचे कि हम रेलवे को थ्रू आउट पाकिस्तान जो है इसको सस्पेंशन करते, इसको सस्पेंड करते। हम जो है साल जो है हम अरबों रुपए जो है अपने जेब से खसारा कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दौर में ये जिम्मेवारी जो है ख्वाजा साद रफीक साहब को सौंप दी गई। ख्वाजा साद रफीक साहब को जब सौंप दी गई तो 2 साल के अंदर अजीज हमवतनों आपने देख लिया कि रेलवे मुनाफा बख्श एक इदारा बन गया। और रेलवे में सफ़र करने के लिए सब पाकिस्तानियों की एक ख्वाहिश हो गई कि हम रेलवे से सफ़र करना स्टार्ट किया जाए। उस रेलवे को इतना अपलिफ्ट किया, फ्लोरिश किया। तो ये सारे अचीवमेंट्स थे। 2018 को जो इलेक्शन हुआ 25 जुलाई को, हम कहेंगे कि अगर धांधली हुई तो हमें कहते हैं कि ये तो अपोजिशन है। लेकिन उसके गालिबन 1.5-2 महीने बाद डॉन न्यूज़पेपर, आप बाखूबी जानते हो, उसमें एक आर्टिकल आया था। यूएन की टोटल स्टडी थी, उनकी एक टीम थी, वो यहाँ पर जो है मुआयना कर रहे थे। उन्होंने 1.5 महीने बाद अपनी एक रिपोर्ट शाया की, डॉन न्यूज़पेपर, जो कि आज तक मेरे साथ वो रिपोर्ट है। तो उसका लबोलबाब ये था कि 25 जुलाई 2018 इलेक्शन इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल इलेक्शंस इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान। उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के तारीख में 25 जुलाई 2018 के इलेक्शन जो है ये मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस है। उस मुतनाज़ा तरीन इलेक्शंस के खिलाफ जब हमने बात की और पीडीएम का जो पहला फॉर्म था एपीसी था, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस, फिर पीडीएम, और पीडीएम की उन तमाम जमातों ने जब आला देखे कि मुल्क किसी और तरफ निकल पड़ा है और मुल्क की सालमियत को यकीनन आने वाले दौर में बहुत बड़ा मसला पैदा होगा, तो वो पीडीएम की तमाम जमातों ने मुहब्बुल वतनी का सबूत दे के एक जो है अपना एक मूवमेंट चलाया। और उस मूवमेंट में ये तक इस जो है पपेट रिजीम को जो हम पे मुसलत किया गया एक रिजीम है, इससे निजात दिलाना है और आईन की बालादस्ती, पार्लियामेंट को ताकत का सरचश्मा और रूल ऑफ लॉ हम चाहते हैं इस मुल्क में। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो स्ट्रगल था पीडीएम की तमाम जमातें, हम बिलखुसूस पीपल्स पार्टी का तहे दिल से शुक्रगुजार है आसिफ अली जरदारी साहब का और उनके टीम का, मौलाना फजल रहमान साहब का, JUIF का, ANP का, और बिलखसूस जो हमारे नेशनल पार्टीज है, BNP मैंगल का सरदार अख्तर जान साहब का, PK मेप का महमूद खान चकजई साहब का, नेशनल पार्टी का डॉक्टर मालिक साहब का, और जो दीगर हमारे जमात है जो हमारे साथ हैं, हम इन सब का तहे दिल से शुक्रगुजार है।
اور ساتھیوں یہ ایک بہت بڑی خوشی کی خبر ہے کہ پاکستان پہ جو ایک امرانہ سوچ کا ایک سویلین مارشل لا مسلط کیا گیا تھا، اس مارشل لا سے ہماری جان چھوٹی. یقیناً 25 جولائی 2018 کے بعد اسلامی جمہوریہ پاکستان پہ کالی گٹھاؤں کو مسلط کیا گیا. الحمدللہ ان کالی گٹھاؤں سے آج ہماری جان چھوٹ گئی اور ایک نئی صبح کا آغاز ہوا. تحریک انصاف نے اپنے 3.5 سالہ دور حکومت میں عزیز ہم وطنوں، جب ہم نے حکومت چھوڑی تو اس ملک پہ 25,000 ارب روپے کا قرضہ تھا، لیکن تحریک انصاف نے اپنے 3.5 سالہ تاریخ میں 20,000 ارب قرضہ لے کر اس ملک کو آج 45,000 ارب کا قرض دار کر دیا. اور ان کی ایک ہمیں یہ بتاتے کہ انہوں نے ایک اینٹ کہیں لگوائی ہو. ہم نے اپنے دور میں 10,000 ارب روپے قرضہ لیا پاکستان مسلم لیگ نون نے، لیکن اس 10,000 ارب کے مد میں اس ملک کو ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی فراہم کی. اس 10,000 ارب کے مد میں ہم نے اس ملک کو 2,000 سے زائد کلومیٹر کے موٹر ویز اور روڈ اس ملک کو دیے اور بے پناہ ہمارے پروجیکٹس تھے. لیکن اس موصوف نے 20,000 ارب کا جو قرضہ لیا اس ملک کو مقروض کر دیا. آپ ہمیں یہ بتا دیں کہ ان کا 1 انچ کا بھی انہوں نے کوئی کام کیا ہو اس ملک کے لیے، اس سرزمین کے لیے. ان کی کرپشن کی داستانیں تو آپ کو پتہ ہے. اگر فورن فنڈنگ کیس کا میرٹ پہ فیصلہ ہو جائے تو یہ اس قوم کے لیے ایک بہت بڑی خبر ہوگی اور یہ چونکا دینے والی خبر ہوگی کہ کتنے بڑے پیمانے پہ فورن فنڈنگ اربوں ڈالرز لے کے اس ملک کے ساتھ کون سا کھلواڑ کیا گیا اور اس ملک پہ عمران خان نیازی کو مسلط کر کے ان کے وہ کیا تھے عزائم کیا تھے. اسی طرح مالم جبا کرپشن کیس ہے، اسی طرح جو ہے بلین سونامی ٹریز میں جو بے پناہ کرپشن کی گئی. ساتھیوں یہ سب تو یہ پرانے کیسز ہے. 40 ارب روپے تو صرف ان لوگوں نے 40 ارب انہوں نے صرف کووڈ-19 میں جو ہے کرپشن کی. تو یہ سب وہ ہے. لیکن ہمارا آج جو تمام ساتھی ہمارے سینئر اور نظریاتی ساتھی جو یہاں پر آئے، ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم پاکستان مسلم لیگ نون کے جو ہمارے گریٹ لیڈر ہیں میاں محمد شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، ہم ان کو مبارکباد پیش کرتے ہیں اور آپ لوگوں کو بھی مبارکباد دیتے ہیں کہ انشاءاللہ اچھا وقت آنے والا ہے اور یہ ملک انشاءاللہ ترقی کی راہ پہ ایک بار پھر گامزن ہوگا. ابھی میں رحیم کاکڑ